السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ان کی گورنری کے زمانہ میں قبیلہ عبد القیس کے سردار حضرت بشر بن عمرو بحرین سے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے اور کہا، امیر المومنین، قدامہ نے شراب پی رکھی ہے اور وہ نشے میں تھے۔ میں نے اللہ کی ایک حد ٹوٹتے دیکھی ہے، اس لیے آپ تک خبر پہنچانا فرض تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہارے الزام کی گواہی کون دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم شہادت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قدامہ کو شراب نوشی کرتے تو نہیں دیکھا، تاہم وہ نشے میں تھے اور قے کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے خوب گواہی دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قدامہ کو خط لکھا کہ بحرین سے آ کر مجھے ملو۔ وہ آئے تو حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حد قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم فریق ہو یا گواہ ہو؟ حضرت بشر نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے اپنی گواہی دے دی ہے۔ اگلے روز حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر شراب یعنی خمر کی حد نافذ کرنے پر اصرار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم مدعی بن گئے ہو اور تمہارے حق میں ایک شخص کے علاوہ کسی نے کوئی گواہی نہیں دی۔ اپنی زبان بند کرو، نہیں تو میں برا پیش آؤں گا۔ حضرت بشر نے جواب دیا کہ عمر، یہ درست نہیں کہ تمہارے چاچا ذات نے شراب پی ہے اور تم مجھے برا پیش آنے کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کو ہماری شہادت میں شک ہے تو قدامہ کی بیوی ہند بنت ولید سے پوچھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہند سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف گواہی دی۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کے بجائے علقمہ خصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قدامہ کے خلاف شہادت دی تھی۔ دوسری گواہی ملنے کے بعد حضرت عمر نے حد جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حضرت قدامہ نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اس باب میں جو وہ کھا پی چکے ہیں بشرطیے کہ وہ آئندہ حرام چیزوں سے بچیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، پھر جس چیز سے روکا جائے رکیں، احکام الہی کو مانیں، پھر تقوی پر قائم رہیں اور ہر حکم پر خوبی سے عمل پیرا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے تعویل کرنے میں غلطی کی ہے۔ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اس کی طرف سے حرام کی ہوئی محرومات سے بچو گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ جواب آیا، قدامہ جب تک بیمار ہیں انہیں کوڑے نہ مارے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ ذوق محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوڑا لاؤ، یہی بہتر ہے کہ وہ کوڑے کھاتے ہوئے اللہ سے جا ملیں اور میری گردن پر ان کا وبال نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر اور حضرت قدامہ حج پر گئے، لیکن بہم ناراض ہی رہے۔ حج سے واپسی پر حضرت عمر نے سقیہ کے مقام پر شب بسر کی، نیند سے بیدار ہوئے تو کہا
قدامہ کو بلاؤ۔ خواب میں آنے والے شخص نے مجھے نصیحت کی ہے کہ قدامہ سے صلح کرو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت عمر نے انہیں منایا اور ان کے لیے استغفار کی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے حضرت قدامہ بن مظعون کو مزعول کر کے یہ عہدہ دوبارہ حضرت علا بن حضرمی کو سونپ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے 68 مرحلے طے کرنے کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 26 ہجری میں جہاں فانی سے رخصت ہوئے۔ دوستو، اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل روادات منگواتے، سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے، رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی ترشی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی، میری مان اور دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی کہ توبہ توبہ، اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ پھر ماں کو سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آتی ہے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات ہیں کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ ماں نے جواب دیا، ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اماں میری، اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں، میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ پگلی کہیں کی، یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا اور ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر کا ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا تو دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 دینار انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کی شایان شان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کے مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے تھے۔ دوستو، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروق کہلائے۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے، تو ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی ہے، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی ہے، دنیائے عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی ہے، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ دعا کی کہ اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدا ذوالجلال پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بارگاہی الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا، اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلیاں آئی، بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صاحب الرأی تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت، فصاحت اور بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شعر کے اعلیٰ نقاد تھے۔ ابتدا میں بلیغ شعر کہتے، مگر دینی خدمت نے اتنا غلبہ پا لیا کہ اس ذوق کے اظہار کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آپ شعر جاہلیت میں اصلاح کے علمدار تھے۔ فنون حرب اور سپہ گری میں شجاعان عرب میں نہایت ممتاز و منفرد تھے۔ اپنے والد کی شہرہ آفاق نصاب تھے۔ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے۔ فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کہ آپ حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائی، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز
جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایک زہرآلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر امامت کی، مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالی نے قبول فرمایا اور 1 محرم بروز یکشنبہ اتوار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ تو دوستو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چند واقعات اور زندگی کے مختلف گوشے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک لیے اللہ حافظ۔